سعادت تسبیح خانے کو ملی ہے۔ آئیں پھر عمل شروع کرتے ہیں۔ بہت بابرکت نام، بہت مبارک نام اور بہت سعادت مند نام ہے۔ میں سب سے پہلے حضور کا نام محمد ہے یہ کہوں گا تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے بھی دل میں اس نام کو پڑھنا ہے۔ طریقہ سمجھ آ گئی؟ پھر سن لیجئے، تیسری دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، حضور کے 99 نام آپ کے پاس ہیں، ہر نام پہ انگلی رکھیں گے، وہ نام میں بھی پڑھوں گا آپ بھی پڑھیں گے، اور اپنی مشکل مقصد کا تصور کریں گے، حضور کے ہر نام کا وسیلہ اللہ سے مانگیں گے، اور حضور کے نام کے وسیلے سے انشاءاللہ مشکلیں حل، پریشانیاں دور، ناکامیاں ختم، منت مراد پوری اور جھولیاں بھر جائیں گی۔ کہیں انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ ہاں، یہ بہت باکمال سعادت مند ناموں کا عمل ہے۔ ہر سال تسبیح خانے میں یہ سعادت ملتی ہے، اور ہر سال خوش قسمت آپ ہیں، اور جو پوری دنیا میں موجود ہیں ان سعادتوں کو خوش قسمت ہیں جو لیتے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں جو ان سعادتوں کو لیتے ہیں، ان برکتوں کو لیتے ہیں اور ان خیروں کو لیتے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد صلی اللہ علیہ وسلم، حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، رشید صلی اللہ علیہ وسلم، مشہود صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر علیہ وسلم، داعی صلی اللہ علیہ وسلم، شافی صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی صلی اللہ علیہ وسلم، ماہد صلی اللہ علیہ وسلم، ماہی صلی اللہ علیہ وسلم، منہج صلی اللہ ناہی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی صلی اللہ علیہ وسلم، تہامی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتہی صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، حریص علیکم صلی اللہ علیہ وسلم، رعوف صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاسین صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حمیم صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، اولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل صلی اللہ علیہ وسلم، ولی مدثر علیہ وسلم، متین صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق صلی اللہ علیہ وسلم، طیب صلی اللہ علیہ وسلم، ناصر صلی اللہ علیہ وسلم، منصور صلی اللہ علیہ وسلم، مصباح صلی اللہ علیہ وسلم، عامر صلی اللہ علیہ وسلم، حجازی صلی اللہ علیہ وسلم، نظاری صلی اللہ علیہ وسلم، قریشی صلی اللہ علیہ وسلم، مصری صلی اللہ علیہ وسلم، نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ صلی اللہ علیہ وسلم، کامل صلی اللہ علیہ وسلم، صادق صلی اللہ علیہ وسلم، امین
صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کلیم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نجی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم صفی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، صلی اللہ علیہ وسلم حسیب، صلی اللہ علیہ وسلم مجیب، صلی اللہ علیہ وسلم شکور، صلی اللہ علیہ وسلم مقتصد، صلی اللہ علیہ وسلم رسول الرحمہ، صلی اللہ علیہ وسلم قوی، صلی اللہ علیہ وسلم حفیظ، صلی اللہ علیہ وسلم مامون، صلی اللہ علیہ وسلم معلوم، صلی اللہ علیہ وسلم حق، صلی اللہ علیہ وسلم مبین، صلی اللہ علیہ وسلم مطیع، صلی اللہ علیہ وسلم اول، صلی اللہ علیہ وسلم آخر، صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر، صلی اللہ علیہ وسلم باطن، صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، صلی اللہ علیہ وسلم کریم، صلی اللہ علیہ وسلم حکیم، صلی اللہ علیہ وسلم سید، صلی اللہ علیہ وسلم سراج، صلی اللہ علیہ وسلم منیر، صلی اللہ علیہ وسلم محرم، صلی اللہ علیہ وسلم مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم مبشر، صلی اللہ علیہ وسلم مذکر، صلی اللہ علیہ وسلم مطہر، صلی اللہ علیہ وسلم قریب، صلی اللہ علیہ وسلم خلیل، صلی اللہ علیہ وسلم مدعو، صلی اللہ علیہ وسلم جواد، صلی اللہ علیہ وسلم خادم، صلی اللہ علیہ وسلم عادل، صلی اللہ علیہ وسلم رسول الملاحم، صلی اللہ علیہ وسلم شہید، صلی اللہ علیہ وسلم شہید، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم، صلی 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 اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم، آمین۔ اس کو چوم لیں۔ بہت بابرکت عمل، خوش قسمت ہیں جو اس میں شامل ہوئے، مبارک ہے آپ کو جو اس میں شامل ہوئے، سعادت ہے آپ کو جو اس میں شامل ہوئے، برکت ہے جو اس میں شامل ہوئے، آپ کے اوپر کرم اور کریمی ہے جو اس میں شامل ہوئے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، سعید ہیں، سعادت مند ہیں، بامراد ہیں۔ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ بس ادب والوں کو ملتا ہے، قدر والوں کو ملتا ہے، جذبوں والوں کو ملتا ہے،
الحمدللہ آپ ادب والے ہیں، قدر والے ہیں، جذبوں والے ہیں، اور آپ نے پایا ہے، ملتا ہے انشاءاللہ۔ اب ہمارا اگلا پیکج ہے مسواک کا عمل ہے۔ اس کو پیکٹ کے اندر رہنے دیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، پیکٹ کے اندر رہنے دیں، کھولنے کی۔ مسواک کی بڑی طاقت ہے اور مسواک میں بڑی قوت ہے۔ اس کے ساتھ میرے مدینے والی کی نسبتیں شامل ہیں، اس مسواک کے ساتھ میرے کملی والی کی نسبتیں شامل ہیں، اس مسواک کے ساتھ میرے حضور کی نسبتیں شامل ہیں۔ ہاں ہاں، میرے حضور کی رحمتیں، نسبتیں شامل ہیں۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، اتنا طاقتور تو ہے، ذرا غور سے سننا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا کلیجہ تھام لینا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کلیجہ تھام لینا، ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اتنا طاقتور تو عمل ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب کرا دے گا۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ جو آخری وقت میں کلمہ نصیب کرا دے تو کیا وہ مرنے سے پہلے کے مسئلے حل نہیں کرا سکتا؟ آخری وقت میں کلمہ نصیب سے مراد کیا ہے؟ آخری وقت میں کلمہ نصیب سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی کے آنے والے مسائل، وہ قبر کے، وہ منکر نکیر کے، وہ حشر کے، وہ اندھیروں کے، وہ تنہائیوں کے، وہ پل صراط میزان کے، وہ فرشتوں کے، وہ چنگھاڑ کے، وہ چیخو پکار کے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آخری وقت میں مسواک کلمہ نصیب کرواتا ہے۔ ہاں ہاں، جو آخری وقت میں ہمارے مسائل حل کرا دے۔ سوچیں، جو دنیا کے 60 70 80 سال کی زندگی کے مسائل، کیا وہ حل نہیں ہو سکتے؟ کوئی اس میں شک ہے؟ کوئی اس میں شک ہے؟ کیا وہ حل نہیں ہو سکتے؟ وہ 100% حل ہیں اور ہوں گے، 100% حل ہیں۔ ایک نا بدھ مت کا ایک آدمی آیا، اس کو بھکشو کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بڑا ہو، اس کو پیر صاحب، عامل، عالم، مفتی، ہندوؤں کے پنڈت اور سکھوں کے گرو بڑے کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے پوپ ان کو بڑا کہتے ہیں۔ اس طرح بدھ مت کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بھکشو کہتے ہیں۔ ایک بھکشو مسلمان ہوا، کہنے لگا، مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں تمہاری ایک ایک کملی والی کی سنت میں کیا طاقت ہے، آئے میں تمہیں آپ کرشمہ دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا، اس بندے کو فلاں جگہ سامنے کھڑا کر دو۔ اس کو سامنے کھڑا کیا، ایسے دیکھا، بس ایسے تھوڑی دیر دیکھا ہی تھا، چند لمحے بندہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ یہ پریشان ہو گئے، اسے کسی چیز سے ہوش میں نہ آیا۔ اس نے کہا، پریشان نہ ہو، اس کو ہوش میں لاؤں گا۔ اس نے جیب سے نکالا مسواک، اس کے اوپر مسواک ایسے ملا، لگایا، اور وہ ہوش میں آ گیا۔ کہا، میری ساری زندگی میں نے پوری جان ماری، چلے کاٹے ہیں، غاروں دریاؤں میں، سمندروں درختوں میں، ساری زندگی ویرانوں میں چلے کاٹے ہیں۔ چلے کا اپنے مذہب کے چلے کاٹے ہیں۔ میرے مذہب کے چلوں کا نچوڑ یہ ہے، میں بندوں کو دیکھتا ہوں وہیں گرا دیتا ہوں، اور جہاں میرے چلے ختم ہوتے ہیں وہاں مسواک کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ جہاں میرے چلے ختم ہوتے ہیں وہاں مسواک کی طاقت۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا، حضرت شیخ احمد ان کی مسند پہ بیٹھے، جنہیں حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ ان کی مسند پہ، ممبر پہ بیٹھے، ان کی گدی پہ بیٹھے، ان کی خانقاہ آستانے تسبیح خانے میں ان کے بیٹھے۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگے، اب آپ پیر ہیں، میں بھی حضرت کی صحبت میں، بارگاہ میں آتا تھا، کوئی کمال دکھائیں، کرامت دکھائیں۔ تو شیخ نے فرمایا، میرے مرشد نے ہمیں کمال اور کرامت کا سبق نہیں دیا، سنت اور استقامت کا سبق دیا، کہ بس
مرشد کے ساتھ چلتا رہے، استقامت ہو، کوئی زندگی کا غلط فہمی، بدگمانی، شک کا موڑ ایسا نہ آئے تو جو مرشد اور مرشد خانے سے دور نہ کر دے۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، چلو میں آپ کو ایک کمال دکھاتا ہوں۔ اس نے زمین پہ ہاتھ مارا، زمین میں زلزلہ آ گیا، ہاتھ مارا، کہا میری ساری کمالات کا یہ نچوڑ ہے۔ اپنی جیب سے مسواک نکالا اور زمین پہ ایسے مارا اور زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ کہا جہاں تیری ساری کرامتوں کی اخیر ہے وہاں مسواک کی سنت کی ابتدا ہے۔ مسواک کی سنت کی وہاں ابتدا ہے۔ بہت طاقت ہے، بہت تاثیر ہے، بہت کمال ہے۔ اصل میں ہمیں حضور کے 99 اسماء مبارک کی طاقت تاثیر کے تذکرے ہی نہیں ملے، سننے کو نہیں ملا۔ اللہ قلیل، دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں ہی بتا رہا ہوں، سننے کو نہیں ملا تو ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ اسی طرح مسواک کے تذکرے سننے کو نہیں ملے۔ تسبیح خانہ یہ چیزیں چن چن کے بتا رہا۔ اب اللہ نے ہمیں روحانی آپ کو پیکج دیا ہے۔ یہ روحانی پیکج جو ہے یہ بڑا طاقتور پیکج ہے، اس لیے کوشش کریں جیب میں مسواک کو۔ آج بھی میری تھیلی میں اتنا مسواک ضرور ہے، اب مسواک رکھیں، استعمال کی کوشش کریں، اس کو آنکھوں سے لگائیں۔ مسواک ہمارے کالج کے پروفیسر تھے، ان کے بھائی ایک ویگن کے حادثے میں نے جہاں سے میں نے سیکنڈ ایئر کیا اس کالج میں وہ پڑھاتے تھے مجھ سے پہلے، تو ویگن کا حادثہ ہوا تو سارے شہید فوت ہو گئے۔ مجھے خود بتایا ان کے بھائی نے کہ اس کی میتوں کی تلاشی لے رہے تھے پولیس والے اور لکھ رہے تھے اس کی جیب سے یہ پیسے نکلے، اس کی جیب سے یہ نکلے۔ جب ان کی میت کی تلاشی لی تو ان کی جیب سے مسواک نکلا تو سب کی ہائے نکل گئے، ہائے نکل گئے۔ مسواک حادثوں سے بچاتی ہے، پر وہ موت کا حادثہ تھا وہ تو اٹل ہے۔ مسواک حادثوں سے بچاتی ہے، تجربات ہیں۔ تو مسواک کی طاقت، مسواک کی تاثیر، مسواک کا کمال بہت ہے، بہت عجب ہے۔ آئیں پھر جس کے پاس مسواک نہیں وہ فی الحال یہ عمل انگلی سے کر لے، نیت کر لے انگلی سے، نہیں ہے تو پھر نیچے مسواک مفت مل رہی ہے۔ یہ مفت کی کہانی بھی تسبیح خانے کو اللہ یہ سعادت دیتا رہے، اللہ یہ سعادت دیتا رہے۔ کوئی وقت ایسا نہ آ جائے کہ یہ سعادت چھن جائے اور پھر کہیں یہاں تو ہر چیز مفت ملتی تھی۔ اس نے کہا بس وہ وقت تھا، اب وہ وقت ختم ہو گیا، اللہ کبھی یہ وقت نہ لائے۔ یہ مفت کی سعادتیں اللہ تسبیح خانے کے حصے میں، مفت کے کھانے، مفت کے لنگر، مفت کے حزب البحر کی چادریں، مفت کے کٹورے، مفت کی چیزیں، اللہ یہ سعادتیں دیتا رہے اور تسبیح خانے کو قیامت تک دیتا رہے، دیتا رہے، دیتا رہے، دیتا رہے۔ بس یہ کریمی چلتی رہے، یہ سخاوت چلتی رہے، یہ عطائیں چلتی رہے، چلتی رہے۔ آئیں پھر مسواک کا عمل کریں گے، بہت زبردست عمل ہے، پہلے سمجھ لیں، بہت طاقتور عمل ہے، اور اس کے ہم نے کلمہ پڑھنا ہے اس مسواک کے عمل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنا ہے عمل کے۔ اور جس کے پاس مسواک نہیں مجبوراً شہادت کی انگلی سے یہ عمل بھی کر سکتا ہے۔ اس کا پہلا عمل یہ ہے، سن لیں پہلا کلمہ پڑھ کے
फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिल में दोहराएंगे 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 और इसको पिशानी माथे पर हत्या घुमाना शुरू कर देंगे, मलना शुरू कर देंगे और नियत ये होगी अल्लाह इस माथे को सादतें दे, कभी बदबख्ती से बचा। अरे इस पाछानी की लकीरों में बख्त लिख दे, अल्लाह इस पेशानी की लकीरों में इज्जत दौलत लिख दे, बरकत खैर लिख दे, खात्मा बिल खैर लिख दे। अल्लाह इस पेशानी को जिल्लत इल्लत किल्लत से बचा। अल्लाह इस पेशानी को किसी गैर के सामने झुकने से बचा। अल्लाह इस पेशानी को कभी भी नदामत शर्मिंदगी ना दे। इस नीयत से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए ये मिसवाक ऐसे घुमाते जाएंगे। पहले कलमा पढ़ेंगे, फिर बार बार मुहम्मद रसूलुल्लाह। तसव्वुर करेंगे अल्लाह माथे की लकीरों में बख्त दे दे, मुकद्दर दे दे, राहत दे दे, रहमत दे दे, इज्जत दे दे, वकार शान शौकत दे दे और इन लकीरों में ये चीज़ें भर दे। जो ये अमल करेगा अल्लाह उसके माथों को जिल्लतों इल्लतों किल्लतों से बचाएगा और उसकी पेशानी में, उसकी पेशानों में बख्त मुकद्दर नसीब और रहमतें और रंग भर देगा, फिर रंग भर देगा। आए फिर अमल करते हैं, आए फिर अमल करते हैं। इस मिसवाक का पहला अमल पेशानी से शुरू होगा। पेशानी से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज्बों से पढ़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जलाल से पढ़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकत से पढ़ें, बावाज़ बुलंद पढ़ें, डूब के पढ़ें, झूम के पढ़ें, कैफियत से पढ़ें, दर्द से पढ़ें और इस मिसवाक को घुमाते हुए पढ़ें। और जो नियतें मैंने बताई हैं उन नियतों का तसव्वुर करके, उन नियतों का ख्याल करके, उन नियतों का तसव्वुर करके पढ़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूल। आमीन माशाअल्लाह। अब इस मिसवाक को पहले दाएं आंख पे फेरेंगे और मोहम्मद पहले कलमा पढ़ेंगे, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह दोहराएंगे, फिर बाएं आंख पे फेरेंगे और तसव्वुर करेंगे ऐ अल्लाह इस आंख को रुसवाइयों से अपने गैर से बचा और इस आंख को अपने और अपने हबीब के जलवे दिखा। आले रसूल की ज़ियारतें, असहाब रसूल की ज़ियारतें, अपने नाम की बरकतें और अल्लाह इस आंख को उस वक्त से बचा जब ये आंख रोए इस हादसों, तकलीफ़ों, परेशानियों से जैसे आजकल पानी के हादसे हो रहे हैं। अल्लाह इस आँख को हमेशा इज़्ज़तें दिखा, बरकतें दिखा, खैरें दिखा, खुशियाँ दिखा, खुशहालियाँ दिखा और इस आँख को हमेशा बख्त, बरकत, दौलत, बेटे, नेमतें, खैरें दिखा इस आँख को। इस आँख के दाएं भी फेरेंगे, बाएं भी फेरेंगे और यही पढ़ते हुए इस पूरी तवज्जो से, पूरे यकीन से, पूरे ध्यान से
پھیریں دونوں آنکھوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول 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 اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ آمین۔ اب آخری عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے، وہ سینے پہ دل پہ پھیرنا ہے۔ یہ دل ہی ساری کائنات کا وجود ہے، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ اس دل کے اوپر پھیرتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے اللہ اس دل کو کینے سے، بغض سے، نفرت سے، بیماریوں سے، دل کے دورے سے، دل کی گھٹن سے، پریشانی سے بچا، اور اس دل میں نور اتنا عطا فرما، منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب، آخری وقت میں کلمہ، جنت، نعمتیں، اور اس دل کے اندر ایسا نور عطا فرما کہ میری قیامت تک کے لیے روح، روحانیت، نور، نورانیت، بخت، برکت، عزت، شان و شوکت ملتی رہے۔ اس تصور کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل پہ پھیریں محمد الرسول اللہ 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 محمد الرسول۔ آمین۔ بہت مبارک عمل ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، مسواک کو استعمال کریں، حتیٰ کہ ٹکڑا بچ جائے ضائع نہ کیجیے گا، زندگی بھر سنبھال کے رکھیے گا۔ یہ زندگی کا بھی سرمایہ ہے، یہ دنیا کا بھی سرمایہ ہے، یہ آخرت کا بھی سرمایہ ہے۔ اب ہمارا آخری عمل ہے، اور اسی میں ہماری دعا بھی ہے، اسی میں ہماری قبولیت بھی ہے، اسی میں ہمارے مسائل کا حل بھی ہے۔ انشاءاللہ صبح دم ہوگا، اور دم ہوگا پھر کل ظہر کی نماز کے بعد آخری محفل ہوگی، اس میں بہت طاقتور روحانی پیکج ہوں گے، پھر دعا ہوگی، اور پھر واپسی کی اجازت ہوگی ظہر کی نماز کے بعد۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ لمحے جو تسبیح خانے میں گزریں، قرآن کی تلاوت بہت کریں، قرآن کے حروف کو بہت دیکھیں، درود پاک بہت پڑھیں، نوافل اعمال میں اپنا وقت لگائیں، موبائل اور محفلوں میں اور باہر پھرنے سے بچیں۔ آئے ہیں جھولیاں بھر کے جائیں، آئے ہیں مرادیں پا کے جائیں، آئے ہیں برکتیں پا کے جائیں، آئے ہیں جھولیاں بھر کے جائیں۔ کہیں انشاءاللہ۔ جتنا تسبیح خانے کا ادب، جتنا احترام
اور جتنا اپنے آپ کو تسبیح خانے سے جوڑ کے رکھیں گے اتنا اللہ کی مدد اور رحمت سے جڑے رہیں گے، اللہ کے فضل اور کرم سے جڑے رہیں گے۔ تو جتنا بھی وقت تسبیح خانے میں ہو، ادب میں، عبادت میں، ادب میں ادب ہو، لنگر کا ادب ہو، کہیں ضائع نہ کرنا خیال کرنا، کہیں اپنا وقت مقدر ضائع نہ ہو جائے، کبھی اعتراض نہ کرنا، لنگر کا، رہنے کا، کتنی سہولتیں دی جا رہی، ہمارے خدمت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، آمین کہیں۔ بیچارے دن رات آپ کی خدمت میں جڑے ہوئے، لگے ہوئے، اور ماشاءاللہ سارا دن گلیوں میں لنگر چلا، آج بھی کل بھی اوپر چھت پہ خواتین کی ساری بلڈنگز میں مسلسل لنگر۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد آئس کریم ہوگا بہت لاجواب، ماشاءاللہ سب کھائیں گے۔ تو یہ سعادت مند لنگر چل رہے، تو اس کا شکر بھی ہو، قدر بھی ہو، ادب بھی ہو، اور الحمدللہ بھی ہو، اور اپنے آپ کو عبادات، تسبیحات، ذکر، تلاوت میں مشغول کریں۔ آئیں انشاءاللہ تو اللہ جھولیاں بھر کے بھیجے گا، مرادیں پا کے بھیجے گا۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور، اسی میں ہماری آج کی دعا بھی ہے، اسی میں آج کی محفل کی برکت بھی ہے، اسی میں آج قبولیت کا عمل ہے، وہ ہے حضور کے گھرانے کے وسیلے سے، اہل البیت حضور کے گھرانے کے وسیلے سے دعا کرنا۔ کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی تنگی ہو، کوئی تلخی ہو، کوئی بے سکونی، جادو ہوں، جنات ہوں، کوئی نظر بد تعویذ ہو، کوئی بندش ناکامی، کوئی ایسی سختی، اور یا کسی چڑیل بدروح کا کوئی سایہ ہو، تو یہ عمل بہت بہت کمال دیتا ہے۔ اس عمل کی بڑی تاثیر ہے۔ ہم پہلے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے، حضور کے گھرانے کو۔ میں پھر حضور کے گھرانے کے نام پڑھوں گا، ان کو ہدیہ کرتے جائیں گے۔ اور آپ کو ایک بابرکت سعادت مند ایک خوشخبری بھی سناؤں کہ ایام 20 کا عمل بھی شروع ہو رہا ہے۔ کب سے؟ کل سے 13، 14، 15، اللہ اکبر، قدرتی کل سے ایام 20 کا عمل بھی شروع ہو رہا ہے، پورا عمل جس میں رات کو سورۃ فاتحہ، اور ایسا طاقتور عمل کہ جو بخت برکت، بخت برکت، بخت برکت، مقدر کا سکندر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہر مہینے تسبیح خانے میں، ہر مہینے تسبیح خانے میں، اللہ اکبر، وہ شروع ہے اللہ کے فضل سے۔ تو آئیں پھر اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، 1 دفعہ سورۃ الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ اب میں حضور کے گھرانے کے نام
آپ کے سامنے پکارتا جاؤں گا، یہ نام ہمیں یاد ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے۔ میں پکارتا جا رہا ہوں اور آپ ان کو یہ اعمال کا ہدیہ اور سب کو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتے جائیں گے۔ فرمایا جو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر میں 4000 نور داخل کرتے ہیں۔ کتنے؟ اور 4000 رحمتیں، 4000 برکتیں، اور 4000 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ نیک ہستیاں ہیں، ان کو ہم جب میں ان کا نام پکارتا جاؤں، آپ ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کو ہدیہ کرتے جائیں گے، پھر ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اٹھنے سے پہلے رب سب کی مرادیں پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، سب کی مرادیں اللہ پوری کر دے گا۔ حضور پاک کی پہلے ازواج مطہرات حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام المومنین حضرت سودا، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ، ام المومنین حضرت سلمہ، ام المومنین حضرت زینب بنت جہش، ام المومنین حضرت جویریہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ، ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین حضرت میمونہ۔ اب حضور کے بیٹے سیدنا قاسم پہلا بیٹا، سیدنا عبداللہ دوسرا بیٹے، سیدنا ابراہیم تیسرے بیٹے۔ اب حضور کی صحبزادیاں سیدہ حضرت زینب، سیدہ حضرت رقیہ، سیدہ حضرت ام کلثوم، سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا۔ اب حضور کے داماد حضرت ابو العاص شوہر حضرت زینب، حضرت عثمان غنی شوہر حضرت رقیہ، حضرت عثمان غنی شوہر حضرت ام کلثوم، حضرت علی المرتضی شوہر حضرت سیدہ فاطمہ، حضور کے نواسے اور نواسیاں، حضرت زینب کی اولاد، حضرت علی، حضرت امامہ، حضرت رقیہ کی اولاد، حضرت عبداللہ، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن، حضرت زینب، سیدہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو کلمہ دے دیا، ہدیہ کر دیا کلمے کا۔ اب ان کو ہم کلمے کا ہدیہ کرتے ہیں، ان سب ہستیوں کو، آل رسول کو، حضور کے گھرانے کو، اور پھر دعا مانگتے ہیں درد کی کیفیتوں میں، غم کی کیفیتوں میں، پورے جذبوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ پہلے جذبوں کے ساتھ ان کو پھر سے کلمے کا ہدیہ کرتے ہیں، پورے جذب جلال، پورے درد اور بآواز بلند۔ دیکھیں گے کس کی آل رسول سے کتنی محبت ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ناکامیاں ختم فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، آنے والے بجمے کی ساری ضرورتیں پوری فرما، پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے آمین 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 کہہ رہے، سب کی آمین پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کے سارے مسائل حل کر دے، ساری بندشیں ختم کر دے، ساری ناکامیاں ختم کر دے۔ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، رضا کا اعلان فرما دے، اے اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے، حضور کے آل کے صدقے سب کے مسئلے حل کر دے، سب کی مشکلیں دور کر دے، پوری امت کی مشکلیں دور کر دے، ہمارے بادشاہوں، وزیروں، مشیروں، امیروں، فقیروں سب کی مشکلیں دور کر دے، سب پہ کرم کر دے، سب پہ رحم کر دے، سب کو عطا اور عنایت دے دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، جن کے غم ہیں ان کے غم دور کر دے، جن کے دکھ ہیں ان کے دکھ دور کر دے، جن کی مشکلیں ہیں ان کی مشکلیں ختم کر دے، عطا اور شفقت کے فیصلے کر دے، سب کو دے دے، سب کی سن لے، اس مجمع میں اور پوری دنیا میں جو بھی ہاتھ اٹھائے آمین کہے، سب کو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما، ساری برکتیں عطا فرما، اس درود کا فیض دے دے، اس کلمے کا فیض دے دے، اس کلمے کی سعادت اور نعمت دے دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ناراضگی سے بچا، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، بس ہماری ساری مشکلیں آسان فرما، جو تیری بندیاں بندے جو آس لے کے آئے ہیں، امید لے کے آئے ہیں، منت لے کے آئے ہیں، مراد لے کے آئے ہیں، سب کی پوری فرما، سب کی پوری فرما، سب کی پوری فرما، قبول کر لے، آسان کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے اور فضل کر دے، بن مانگے عطا فرما، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 10 منٹ کے